فضا میں کب رچی ہے اس کی خوشبو جان لیتی ہوں، میں بند آنکھوں سے بھی اس شخص کو پہچان لیتی ہوں۔ آج وہ کافی دن کے بعد وائٹ پیلس لوٹا تھا۔ گرے ہوڈی کے نیچے بلیک ٹراؤزر میں اونچے لمبے سروں قد میں بھاری بوٹوں کی آواز لاؤنج میں گونجی تو سب متوجہ ہوئے۔ وہ جو کھڑکی سے اسے دیکھ چکی تھی، اپنے آس پاس اس کی خوشبو محسوس کر چکی تھی، اب بے حد ناراضگی سے کہیں جا چپی تھی۔ روحا نے بیٹے کو سینے سے لگایا تھا۔ رحاب اور زمل نے بھی اس کی بلائیں لیں اور سینے میں بھیجا۔ سب موجود تھے مگر دو کائی جمی سبز آنکھیں جس کی متلاشی تھیں وہ کہیں بھی ایک مرتبہ بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ بھائی کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ مہابیر نے چھیڑا۔ سب کے چہرے پر دبی دبی ہنسی تھی۔ مہابیر کی بولتی بند کرنے کے لیے دو شعلے لپکاتی سبز نگاہوں کی ایک گھوری ہی کافی تھی، مگر اس مارش میلو کی اتنی ناراضگی کا سوچ کر ایک مرتبہ تو اس گرین ماسٹر کے لبوں کو بھی گہری مسکان نے چھوا تھا۔ شام کا وقت تھا، سب چائے پیتے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تب وہ ہوڈی کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالتا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ ایک گہری نگاہ کمرے کی چاروں اطراف ڈالی اور آ کر کھڑکی میں کھڑا ہوا۔ زخم کافی منمل ہو چکے تھے مگر سینے پر ابھی بھی دل کی جگہ بینڈیج موجود تھی، مگر وہ پھر بھی اس کی ناراضگی کا سوچ کر چلا آیا تھا۔ مگر وہ ایسے اسے سزا دے گی سوچا نہیں تھا۔ اب اسے اس کی تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر سے ہی صحیح اس کی نگاہوں سے اوجھل تھی تو سینے میں سانس الجھنے لگی تھی۔ اس نے تو پورا 1.5 ماہ اپنی مارشمیلو کو ہجر کی سولی پر لٹکایا تھا۔ اپنے پیچھے آہٹ ہوئی تو وہ پیچھے مڑا۔ منی تھی، کہاں ہے؟ ماہر سے زیادہ انتظار نہیں ہوا۔ اماں ریشما کے کمرے میں، منی نے جواب دیا۔ بلاؤ اسے منیب، کہو ماہر نے بلایا ہے تو آ جاؤ، بچت ہو جائے گی۔ اگر گرین ماسٹر خود اٹھانے گیا تو اس کی چھوٹی سی جان پناہ مانگے گی مجھ سے۔ اس کی آنکھوں میں لپک اور لہجے میں سرسراہٹ تھی کہ منی کو جھرجھری آئی۔ بلایا تھا، اس نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب پتہ چلا وہ کتنی تکلیف سے گزری ہوگی۔ منی نے اسے جتایا۔ اٹھا لاؤ منیب اسے۔ وہ جھنجھلایا۔ منی کو ہنسی تو آئی مگر ضبط کر گئی۔ اس وقت اس کے بلا کے آگے ہنس کر اسے اپنے دانت نہیں تڑوانے تھے۔ ارے ہٹ، اماں ریشما کے سامنے اٹھاؤں؟ اتنی جرأت نہیں ہے ابھی مجھ میں، مگر ایک مرتبہ بلانے کی کوشش ضرور کرتی ہوں۔ اس کی ضبط کی تنابیں ٹوٹتی دیکھ منی اب ریشما کے کمرے میں آئی تھی۔ دستک دے کر اندر آئی ریشما جو رواحہ سے قرآن مجید کی تلاوت سن رہی تھی۔ اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ بری طرح گڑبڑائی۔ وہ اماں رواحہ کو فجر بلا رہی ہے، شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ جھوٹ بولتے زبان لڑکھڑائی جو رواحہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی، اس لیے منی کو نروٹھے پن سے گھورا۔ ریشما جو رواحہ کی یہاں بے وقت موجودگی دیکھ کر بہت کچھ سمجھ گئی تھی، منی کو کڑے تیوروں سے گھورا۔ منی کی تو جان ہی ہوا ہو گئی۔ جاتی ہوں میں تو سنیں اماں اب تلاوت، منی کہتی وہاں سے کھسکی اور سیدھا ماہر کے پاس آ کر دم لیا۔ اب جب کڑے تیوروں سے اس گرین ماسٹر نے گھورا تو رونی شکر بنا کر بولی، ارے مارو مجھے مارو، ایک مرتبہ ہی جان نکال لو مجھ غریب کو۔ سب کے سب وہاں اماں اور یہاں یہ ہری بلا۔ وہ روحانزی ہوئی۔ ماہر نے جبڑے بھینچے۔ اف ڈرامہ کوئن، جاؤ منیب تم، میں خود ہی دیکھ لوں گا اسے، اس نے اطمینان سے کہا۔ منی جھلاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے گہری سانس بھری اور اماں ریشما کے کمرے کی جانب آیا۔ ہلکی دستک دی، اجازت ملنے پر اندر آیا۔ السلام علیکم دادو، کیسی ہیں آپ؟ اس نے اندر آ کر سلام کیا اور اپنی جانب پیٹھ کیے بیٹھی اس شاکنگ پنک وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھا جو اس کے ضبط کا امتحان لینے پر تلی بیٹھی تھی۔ شاکنگ فراک کے نیچے چوڑی دار پاجامہ اور شاکنگ ہی دوپٹے میں لپٹی وہ اس کے دل پر مسلسل اپنا چہرہ نہ دکھا کر قہر ڈال رہی تھی۔ ہاں مگر براؤن کرلی بالوں کی موٹی چوٹی کمر سے نیچے ضرور دوپٹے سے جھانک کر اپنا دیدار کروا رہی تھی، جبکہ اس کی آمد پر اور آواز سن کر رواحہ کے گلے میں گٹلی سی ابھر کر معدوم ہوئی، پیشانی ارکالود ہوئی مگر جی کڑا کر کے بیٹھی رہی۔ میں ٹھیک ہوں بچے، تم کیسے ہو؟ ریشما نے اس کا ماتھا چوما۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں دادو، وہ اطمینان سے بولا۔ ریشما گہرا مسکرائی جبکہ رواحہ نے پہلو بدلا۔ کیوں، کیا پریشانی ہے میرے بچے کو؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی دور کرتی ہوں۔ ریشما نے اسے ماہی بے آب کی طرح تڑپتے دیکھ کر پوچھا اور ایک گہری نگاہ اپنے بیڈ پر سکڑے سمٹی بیٹھی اس نازک جان کو دیکھا۔ کچھ خاص نہیں دادو، ہے کوئی پرابلم؟ بس کچھ ناسمجھ لوگ ہیں جو منہ زور طوفانوں اور بھیانک مانسٹر سے الجھتے ہوئے اس بات کا بھی خیال نہیں کرتے کہ ان کی چھوٹی سی جان ان منظور طوفانوں اور مانسٹر سے الجھنے کے لائق بھی ہے کہ نہیں۔ وہ غیر سنجیدگی سے مبہم سا کہتا، کچھ نہ کہہ کر بھی اپنی مارشمیلو کو بہت کچھ باور کرا چکا تھا۔ رواحہ کا حلق دم حلق میں ہی اٹک گیا۔ واقعی صحیح تو کہہ رہا تھا، اس منظور طوفان اور گرین مانسٹر سے الجھتے اس نے اپنی چھوٹی سی جان کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اب وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔
چلتا ہوں دادو، آپ کریں جو کر رہی ہیں، ابھی مجھے کچھ کام ہے، کچھ دیر کے لیے آیا تھا، واپس جا رہا ہوں، یہ جانے کب ملاقات ہو۔ وہ کہتا ایک گہری نگاہ اس کی کمر پر ڈالتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی گاڑی کی ہارن کی مخصوص آواز سن کر رواحہ کا دل کیا پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ بھاگ کر کھڑکی میں سے باہر نکلتی گاڑی دیکھی، ریشمہ منہ نیچے کر کے مسکرائی۔ آج سے کئی سال پرانے مناظر دماغ میں گھومے جب اس سبز بلا کے باپ کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ رواحہ سے بیٹھنا دوپہر ہو گیا، حلق میں پھندا سا لگ چکا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں اپنے روم میں چلی آئی اور تکیے میں منہ دیے پھر رو دی۔ بہت برے ہیں آپ، اسی قابل ہیں سبز کڑوے کڑیلے، منہ زور طوفان اور موسٹر، میں نہیں ڈرتی آپ سے۔ وہ روتی تکیہ نوچتی باوز بلند بڑبڑائی اور سخت چلائی، ریئلی کیا ایسا ہے؟ بھاری سرسراتی پیچھے سے آتی ماہر سہم خان کی آواز نے اس کے چاروں طبق روشن کیے تھے۔ تیرا جسم تو نہیں ہے میری آرزو کی منزل، تیری روح تک رسائی میری روح چاہتی ہے۔ آروشہ کو جب ہوش آیا تو مہاشی اڑی رنگت لیے اس اجنبی کے بازو سے نکل کر بیڈ سے اتر کر دروازے کی جانب لپکی تھی۔ وہ ایشان کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ میلے میں گم ہوئی بچی اجنبی لوگوں کو دیکھتی ہے ڈری سہمی نگاہوں سے۔ ایشان بیڈ سے اتر کر اس کی جانب آیا اور دروازہ دھڑ دھڑا رہی تھی۔ علیزے آپی، مما پاپا کوئی ہے؟ علیزے آپی، وہ حلق کے بھل چلا رہی تھی۔ میں ہوں نا آروشے، ایشان نے اسے پکارا۔ کون؟ آپ کون؟ سوال تھا کہ ہتھوڑا جو ایش کے اعصاب پر برسا تھا، مگر معلوم تھا کہ کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے تو ذہنی طور پر بھی تیار تھا۔ میں ہسبینڈ ہوں تمہارا آروشے، تمہارا ایش، شادی ہوئی ہے ہماری، علیزے نے کروائی تھی۔ پیپرز پڑے ہیں ٹیبل پر، چاہو تو چیک کر لو، یقین کرو۔ ایشان نے رسان سے سمجھانا چاہا تھا، بے یقینی سے اسے دیکھی گئی۔ نہیں، میں تب یقین کروں گی جب علیزے آپی کے منہ سے سنوں گی۔ مجھے علیزے آپی سے ملنا ہے۔ ڈور کھولو، وہ چلائی۔ عروشہ میری بات سنو جان، ایشان نے اسے بازو سے تھامنا چاہا۔ ڈونٹ ٹچ می، ایشان کے بازو اس نے بری طرح سے جھٹکے تھے۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، وہ غرائی۔ ایشان کے شدت ضبط نے اپنی آخری حدوں کو چھوا، پھر بھی سرخ چہرے، لال انگارہ آنکھیں اور تنے اعصاب لیے اس نے اسے سمجھانے کی آخری کوشش کی تھی۔ آروشہ، میں نے کہا نا میں شوہر ہوں تمہارا، تم اپنے سائن کیے پیپرز دیکھ لو۔ آپ کی بار لہجے میں سختی تھی مگر وہ پیچھے مڑ کر پھر دروازہ بجا کر علیزے کو آوازیں دینے لگی تھی۔ ایشان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب گھمایا تھا، گرفت میں سختی اور شدت تھی۔ آروشہ میرا ضبط مت آزماؤ، یہ نہ ہو میں کچھ کر بیٹھوں، وہ دانت پیستا غرایا جس سے وہ اور زیادہ خوفزدہ ہوئی۔ پلیز چھوڑے مجھے، اپنی آپی کے پاس جانا ہے، چھوڑ دے۔ وہ اس کی گرفت میں مچلی مگر ایشان کا میٹر شارٹ کر چکی تھی۔ بس آروشیہ، میں بہت کچھ بول چکی تم اور بہت کچھ سن چکا میں، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ بہت ہلکے میں لیا ہے ایش کو، ذرا میرا جلاد والا روپ تو دیکھ لو، شاید عقل ٹھکانے لگ جائے۔ وہ کہتا ذرا سا جھک کر اسے کندھے پر اٹھا چکا تھا۔ وہ بری طرح مچلتی چیخو پکار کر رہی تھی، ساتھ میں اس کی کمر پر مکے برسا کر نیچے اترنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے لیے قدرے ایک اندھیرے کمرے میں آیا تھا اور اسے نیچے اتار کر اس کی کلائی دبوچی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، جانے دو، مجھے علیزے کے پاس جانا ہے۔ شٹ اپ، تمہاری تو سانسوں پر بھی دسترس حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو علیزے کے پاس کیسے جانے دوں تمہیں؟ وہ دہاڑا اور لا کر اسے روم میں پڑی ایک اکلوتی چیئر پر پٹکا۔ اب اس نے رسی اٹھائی تھی اور زور زور سے ٹفی میں سر ہلاتی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، مگر آج تو جیسے اس کا لونگ کیئرنگ ایش پتھر کا ہو چکا تھا، تبھی اس کے ہاتھ پیر چیئر سے باندھ چکا تھا۔ نو نو، میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے جانے دو، چھوڑ دو۔ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب ایشان نے اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی۔ وہ بری طرح جھٹپٹا رہی تھی۔ اب ایشان نے چیئر کے دونوں آرمز پر اپنے ہاتھ رکھ کر وہ اس کے چہرے کے سامنے جھکا تھا۔ مزاحمت بند کرو روشے بیبی، نہیں تو حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ دہاڑا تو وہ بے تحاشا دڑ کر ایک دم ساخت ہو گئی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے اپنے اتنے قریب دیکھنے لگی، جو اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے، اس کا چہرہ تھوڑا اوپر اپنی جانب اٹھائے، اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ بہت بڑی غلطی کی تم نے روشے بیبی، اپنے ایش کو بھول کر، اب سب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہیں کیا لگا ایش بھی تمہارا کوئی ٹوائے تھا جسے تم بھول جاؤ گی؟ تم مجھے بھول جاؤ گی اور ایشان کبیر ابراہیم ایسا ہونے دے گا؟ مضحکہ خیز، نو نیور، کبھی نہیں۔ میں تو خون بنا کر تمہاری رگوں میں اپنی یادیں انڈیل دوں گا، تم نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ وہ دھیمے مگر سرسراتے لہجے میں اپنی گڑیا سے مخاطب تھا، مگر وہ گڑیا جسے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ آروشے کا پورا وجود لرز رہا تھا اور تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایشان نرمی سے جھکا تھا اور
کہ سب آنسوؤں کو لبوں سے چنا تھا۔ وہ شدید مزاحمت کرتی رہی مگر ایشان نے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چوما، پھر ٹیپ لگے ہونٹوں پر نرمی سے اپنے ہونٹ رکھ دیے اور کچھ دیر بعد پیچھے ہٹا۔ میری بات غور سے سنو، میں کچھ دیر کے لیے باہر جاؤں، جب تک نہ آؤں تم جاگو گی اور میرے آنے کے بعد تم سو جانا یا آرام کر سکتی ہو۔ میری نظر تم پر ہی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آنکھ جھپکی تو اس چیئر سے اٹھا کر سیدھا اپنے بیڈ روم پہ پٹکوں گا، اور وہ گولڈن نائٹ جو ابھی پینڈنگ ہے پھر پینڈنگ نہیں رہے گی، سمجھی؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تھا۔ اس نے خوفزدہ ہوتے اس بات میں سر ہلایا۔ "That's like my good girl." روشے میں بھی اس کے گال تھپ تھپاتا باہر نکل آیا۔ باہر نکلا تو سامنے ہی سے جے کے کھڑا نظر آیا تھا۔ ایشان کی آنکھوں میں وحشت ہی وحشت تھی۔ وہ لپک کر جبران کے سینے سے لگا تھا۔ چند باقی آنسو تھے جو جبران کی شرٹ میں جذب ہوئے تھے۔ جب نہیں برداشت کر سکتے تو مت کرو اس کے ساتھ ایسا، کیوں خود کو اذیت دے رہے ہو اسی اذیت دیکھ کر؟ مجھے معلوم ہے نہیں کر سکتے ایسا، جتنا اسے ٹارچر کر رہے ہو وہ سہ بھی پائے گی۔ ایشان ہاتھ ہلا کر میرے بھائی، نہیں جے کے ابھی نرمی دکھائی تو میں اسے کھو دوں گا، جو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، مر جاؤں گا۔ خبردار، آئندہ یہ بکواس میں نے تمہارے منہ سے سنی۔ ایشان کبیر ابراہیم، اس لڑکی کی وجہ سے اگر تمہیں کچھ ہوا تو گرین مانسٹر سے دور میں اس لڑکی کو تو نہیں چھوڑوں گا۔ تم میرے وجود کا ایک حصہ ہو ایشان، پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا اب تمہیں اگر ذرا سی بھی تکلیف ہوئی۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ ایشان زخمی سا مسکرایا، اور میرے وجود کا حصہ ہے جے کے اس وقت کتنی تکلیف میں ہوں نہیں بتا سکتا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ کیا پلان ہے؟ جبران نے تنی رگوں سمیت پوچھا۔ بس میں ہوتا تو ابھی اس پاگل لڑکی کو اپنی بھائی کی زندگی سے دور کر دیتا، مگر کاش ایسا کر پاتا۔ میں اسے ہر بات یاد کرنے پر مجبور کر دوں گا، بھول کر تو دکھائے مجھے۔ وہ دانت پیس کر بولتا اپنی کنپٹیاں سہلا رہا تھا۔ چلو وائٹ پیلس چلتے ہیں، تمہاری بھابھی کو بھی کالج سے ریسیو کرنا ہے میں نے۔ چلو، وہ کہتا ایک حسرت بھری نگاہ بند دروازے پر ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ شفا اپنے روم میں اپنی بکس پڑھ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، اس کے پاپا بھی کبھی بھی پہنچنے والے تھے، اور اب کی دفعہ وہ اس گھٹیا شخص کی تمام حرکتیں اپنے پاپا کو بتانے والی تھی۔ نہیں جانتی تھی اس گھٹیا شخص کے گھٹیا پن کے لیول تک اس کے سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ دروازے پر ہلکی ناک ہوئی۔ یس، اس نے اجازت دی تو اس کے پاپا اندر داخل ہوئے۔ پاپا، وہ تڑپ کر اٹھی اور ان سے لپٹ گئی۔ بہت مضبوط بنایا تھا کامران حسن نے اسے، مگر آج وہ رو دی تھی۔ پاپا، شکر ہے آپ آ گئے، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شفا بیٹا، پاپا تھک گئے ہیں، بعد میں بات کریں گے۔ شفا نے نوٹ نہیں کیا، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ نو پاپا، مجھے آپ سے ابھی بات کرنی ہے، ابھی کے ابھی آپ بیٹھیں ادھر۔ شفا نے ان کے بازو تھامے صوفے پر بٹھایا، خود ان کے پیروں میں بیٹھ کر جب بات کرنا شروع کی تو حرف بحرف ان کے بھانجے کی تمام کمینہ پن اور ذلیل حرکتیں بتاتی چلی گئیں، مگر آریان کی خود کو اس کا بوائے فرینڈ بتانے والی بات گول کر گئی تھی۔ وہ سنا چکی تو اپنے پاپا کے سرد و سپاٹ چہرے کی جانب دیکھا اور ششدر رہ گئی۔ پاپا کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کچھ ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہے؟ پلیز کچھ بولے۔ شفا کو رونا آیا۔ میں کیا بولوں شفا، سیف مجھے ساری بات پہلے ہی بتا چکا ہے۔ اس نے کہا اس نے تمہیں اور اس لڑکے کو خود کو تمہارا بوائے فرینڈ بتاتا ہے، ساتھ دیکھا ہے، اور تم سے باس پرس کی۔ کامران حسن نے کہتے شدت جذبات سے جبڑے بھیجے تھے، اور شفا پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تم نے خود کو بچانے کے لیے ایسی ہی کہانیاں بناؤ گی اور اس پر الزامات بھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تم میرے منع کرنے کے باوجود وائٹ پیلس جاتی رہی ہو جہاں وہ رہتا ہے۔ پاپا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو اپنی بیٹی سے زیادہ اس جھوٹے مکار فریبی پر ٹرسٹ ہے؟ شفا صدمے کی شدت سے بے تحاشا رو دی تھی۔ پھر تم نے مجھے اسی دن سب سے پہلے یہ بات کیوں نہیں بتائی شفا؟ پاپا میں چاہتی تھی آپ دوسرے شہر میں میری وجہ سے پریشان نہ ہو، مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے شفا کے فون نمبر پر واٹس ایپ میسج ٹیون بجی۔ اسے حیرت ہوئی مگر تجسس بھی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ اس نے میسج اوپن کر کے دیکھے تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ویڈیو تھی اس میں، اس کے گھر کے باہر کی ویڈیو تھی جب شفا سیف سے بچ کر بھاگی تھی اور سیف اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ 2-3 اینگلز کی ویڈیو تھی جس میں سیف اس کے پیچھے بھاگتا صاف دکھائی دے رہا تھا، یعنی شفا کے حق میں ایک پختہ ثبوت، مگر بھیجنے والے کا نمبر شو ہونے کے بجائے پرائیویٹ نمبر شو ہو رہا تھا۔ ویڈیو میسج کے نیچے بس ویل وشر لکھا ہوا تھا۔ پاپا یہ دیکھیں۔ اس نے موبائل کامران کی جانب بڑھایا جو بے حد ٹینشن میں اپنی کنپٹیاں سہلا رہے تھے۔ کس پر بھروسہ کرتے؟ جان سے پیاری بیٹی جس نے کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا، کبھی ان کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچنے دی، یا بھانجے پر جو پہلے دن ہی انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کر چکا تھا۔
کامران نے سر اٹھا کر شفا کو دیکھا جو اب بے تحاشا روتے ہوئے خاموش ہو کر انہیں کچھ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شفا نے ویڈیو آن کی اور سامنے کی۔ کامران اچانک سیدھے ہوئے اور شفا کے ہاتھ سے موبائل چھین کر ویڈیو دیکھی اور بار بار دیکھی۔ تب ان کی آنکھوں میں خون اترا۔ روتی شفا کو بھینچ کر اپنے سینے لگایا۔ شفا خاموش ہو جاؤ، اب میں سیف کے ساتھ کیا کروں گا؟ یہ میرا اور میرے بھانجے کا معاملہ ہے۔ ہاں میری ایک بات کان کھڑ کے سن لو، تم اب اس لڑکے سے کبھی نہیں ملو گی اور نہ وائٹ پیلس کا رخ کرو گی۔ مجھے تم پر ٹرسٹ ہے، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری پاک دامن بیٹی کے نام بھی کسی کے نام کا ساتھ لیا جائے۔ آج میرے سنگے بھانجے نے بکواس کی ہے، کل کو کوئی اور بھی بول سکتا ہے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ امید ہے آپ نے پاپا کی بات کا مان رکھو گی۔ وہ اس کا ماتھا چومتے شدید طیش و اشتعال کے عالم میں اس کا موبائل لیے باہر نکل گئے۔ اس نے آنسو صاف کرتے ایک سرد سیاہ بھری، کون ہوگا وہ؟ کہیں ڈاکٹر آریان نے تو نہیں؟ سوچ سوچ کر دماغ ہل چکا تھا اور اوپر سے اپنے ویل وشر کو تھینکس بھی نہیں بول پائی تھی۔ ہاں اس کا اندازہ درست تھا، یہ اسی دا گریٹ آریان پلس ایگزیکیوشنر نے بھیجی تھی۔ وہ کیوں اس میں اتنی دلچسپی لے رہا تھا؟ خود بھی ابھی تک نہیں جانتا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا وہ گھٹیا شخص ضرور اس معصوم لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کرے گا۔ تبھی اس کی کالز ریکارڈنگز گوائی تھیں۔ یہ سن کر اسے اپنے اندازے کی درستی پر ہنسی آئی جب وہ اپنے ماموں کو ماموں بناتے ہوئے انہیں شفا اور آریان کی نادیدہ لو سٹوریز چٹخارے لگا لگا کر سنا رہا تھا۔ آریان کو اس کا غرور، یہ دھوکہ اور فریب خاک میں ملانا تھا۔ ویڈیو حاصل کرنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور جب اسے خبر ملی کہ اس کے پاپا آ گئے ہیں، تب ان کے آنے کے کچھ دیر بعد اس سے شفا کے نمبر پر وہ ویڈیو بھیج دی تھی، جس سے اسے کافی سکون محسوس ہوا تھا۔ جانے کیوں؟ کالج کا دن اچھا رہا۔ تمام پچھلے لیکچرز اور نوٹس کور کرنے کے لیے اسے سخت محنت کی ضرورت تھی، تبھی وہ بے تحاشا مصروف تھی۔ لڑکیوں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے کسی کو لفٹ نہیں کروائی، کیونکہ فی الحال آج تو اسے ساری کی ساری اپنے ڈاکٹر کی وجہ سے زہر لگ رہی تھی۔ جبران کی گاڑی کالج کے گیٹ کے باہر رکی۔ وہ گاڑی میں سے نکل کر اب گاڑی سے ٹیک لگائے مفرا کا ویٹ کر رہا تھا۔ لڑکیاں جو گیٹ سے باہر آ رہی تھیں، آج ایک دن میں ہی دوسری مرتبہ ڈاکٹر جبران کے درشن پر خوشی سے نہال ہوئی تھیں۔ وہ غیر محسوس طور پر ان کی گاڑی کے آس پاس رکی تھیں۔ ہائے ڈاکٹر جبران، میں عنایا ہوں اور آپ کو اپنا آئیڈل مانتی ہوں، وہ سرخوشی سے بولی تو جبران نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ تبھی مفرا گیٹ سے باہر آئی تھی۔